بھی ہے, جانا ہے, ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اگر ملاقات نہیں ہوتی پھر بھی ٹکٹوں کا اعلان آج ہو جائے گا؟ نہیں, ٹکٹوں میں نے کہا تھا کہ کنسلٹیشن انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی, تو آج نہیں تو کل پرسوں میں تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ آج کے تعالی. کیس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اپڈیٹ تھے. دیکھو کس کے حوالے سے؟ لیول پلینگ فیلڈ کا کیس ہے آج اچھا آپ سر, کا. لیول پلینگ فیلڈ ہے. ہم نے ایک وہ کنٹمپٹ گزاری ہے, کنٹمپٹ میں ہماری یہی استدعا ہے کہ دیکھو نا, ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے وہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ عوام کا ایک حق ہے, سپریم کورٹ کا فرض ہے ان کے آئینی حقوق کا وہ ہے نا تحفظ کرے, اور لوگوں کا الیکشن کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ایک آئینی حق ہے, یہ ہر صورت ہونے چاہیے, اور یہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور جو لوگ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ایسے تو نہیں ہے کہ سر سیکنڈلی اسی کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ جرمانے کے ساتھ مسترد کی جائے. مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کے پاس. دیکھو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, تو الیکشن کمیشن یہ بتائے نا کہاں دی ہے, کیا ہمیں پیمرا پہ اسپیس ملی ہے, کیا ہمیں کنونشن کی اجازت ملی ہے, کیا ہمیں کنونشن کی اجازت ملی ہے, کیا ہم لوگوں کو روکا نہیں گیا, کیا ہمارے 837 لوگوں کے ایک جیسے آرڈر سے ہمارے نامینیشن پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے, کیا ہمارے لوگوں کے جو پروپوزر سیکنڈر ہیں ان کو باہر سے دھکیلا نہیں کیا, کیا الیکشن کمیشن نے اس کے تحفظ کے لیے کام کیا. الیکشن کمیشن سے میری بصد احترام ایک درخواست ہے کہ کمیشن کی ممبران صاحبان اس چیمبر میں اور اس ہاؤس میں نہ بیٹھے, وہ گراؤنڈ میں جائے, وہ جائے اپنے اپنے پروونسز میں جائیں اور وہاں گھوم پھر لے اور حالات کا معائنہ کریں. سر الیکشن التوا کے حوالے سے تمام جماعتوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, تو سر کون کروا رہا ہے یہ قرارداد؟ یہ جس نے بھی کیا, دیکھیں نا کچھ لوگ ہیں ان کی جو سینیٹر صاحبان ہیں ان کی اپنی ایک رائے ہوگی ضرور, لیکن اس رائے کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. مجھے امید انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ بر وقت انعقاد کرانے کو ممکن بنائے الیکشن گی. کمیشن نے استعفیٰ دیا ہے, کچھ اور استعفے بھی کہا جا رہا آ سکتے ہیں. دیکھو جو بھی استعفے آنے چاہتے ہیں جس سے بھی آ جائے, سپریم کورٹ اس کو میک شور کرے گی کہ الیکشن کی قرارداد پیش کر سکتی ہے اس حوالے سے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے سینٹ کے اندر آپ کے. نہیں, سینٹ میں اس کے کوئی ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھو جو آئین میں پرووائڈڈ کیا گیا ہے ایک پروسیس پروسیجر اور ایک کام کے لیے, اس میں سینٹ کی جو ریزولوشن ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں. سب سے بڑھ کر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پٹیشن زیادہ آ رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا, میں نے کہا جو مظلوم ہوگا وہ انصاف کے لیے عدالتوں میں آئے گا نا, چونکہ ہم آج مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اسی کے لیے ہم آ رہے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ کے زمانے میں اتنی پٹیشنیں آتی تھیں اپوزیشن والوں کی طرف سے, میں نے کہا نہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم نہیں ہو رہے تھے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے, ساری پبلک جانتی ہے, اور عدالتیں بھی جانتی ہیں, کیونکہ ان کے سامنے سارا ریکارڈ ثبوت آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سمپل, میں نے 22 تاریخ کو آرگومنٹس کیے تھے, پچھلے مہینے کے 22 کو الیکشن کمیشن کے پاس, ان کو واضح طور پر کہا تھا کہ آپ جب تک چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو تبدیل نہیں کریں گے ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں, ہمیں شک ہے کہ اگر ان کو بدل بھی دیں تو اگلے آئیں گے تو وہ بھی شاید یہی کریں. پھر میں نے ان کے ایویڈنس کے ساتھ 27 تاریخ کو پھر لکھ کے دیا کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو چینج کریں, کیونکہ انہوں نے آپ کے احکامات کی حکم عدولی کی. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا, سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ ان کو ایکول اپرچونٹی دیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر سب کو ایک طرح سے سنیں, ایک طرح سے ٹریٹ کریں. لیکن جو ظلم زیادتی اور جبر اور بربریت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کا میڈیا دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, وہ ڈاکومنٹڈ ہے. آج وہ کل ہو, سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, وہ ساری ایویڈنس سب کے سامنے آئے گی. اس پہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بہرحال نوٹس لینا چاہیے. آج میں کیا ڈائریکشن دی گئی ہیں؟ اب ہم نے کہا ہے کہ اس کا جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کا جواب دیں, تاکہ ہم بتا سکیں کہ کیا کیا اور ود ایویڈنس کہ کیا کیا خرابیاں. سیکرٹری پنجاب نے کیا جمع کرایا اٹارنی جنرل صاحب؟ وہ بہت لمبا جواب ہے اور اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے رائٹنگ میں. شیخ شاہین صاحب, مرتضیٰ چلنگی صاحب کہتے ہیں کہ گھوس چڑھتی پہلے جو وہ چلنگی صاحب کو کہیں تو رک جاؤ. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہا کہ کنوکٹڈ آدمی کا کیسے چلا دیا, پھر کہا کہ انڈر ٹرائل کا کیسے چلا دیا, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی فورج. بھائی جب فورج ہے تو ڈرے ہوئے کیوں ہو, سہمے ہوئے کیوں ہو؟ تمہیں ایک آرٹیکل نے تمہیں اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ تم اٹھنے کے قابل نہیں رہے. یہ کس نے دیا آرٹیکل اکانومسٹ؟ وہ جو اس کا آتھر ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تھینک یو. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر ہمیں جس طرح سے تنگ کیا گیا ہے اور ہمارے لیے ہر عمل جو ہے وہ مشکل بنایا گیا ہے. اسکروٹنی کا پروسیس ہو یا اس سے پہلے نامینیشن پیپرز حاصل کرنا اصول ایک بہت بڑی جدوجہد تھی, اس کے بعد جمع کروانا ایک بہت بڑی کاوش رہی. آج کی سماعت کے حوالے سے وہی سارا آج یہ اسی پہ ڈسکس ہوا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی کمپلینٹس جو ہماری تھیں ان کے اوپر اب اپنی طرف سے یہ کمپلائنس رپورٹ جمع کروائی کہ ہم نے متعلقہ تمام محکموں کو لکھ دیا ہے کہ ہم نے کمپلائی ود کر دیا, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گریونس ہے وہ ریڈریس ہوگی. لیکن اس طرح نہیں ہے.
ہم نے کہا کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے وہ تمام غلط رپورٹ ہے اور بوگس فیکٹس ہیں، کیونکہ جو رپورٹس انہوں نے کرائی جیسے کہ لاہور کا انہوں نے کہا کہ کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا، تو لاہور اور اب باقی تمام اضلاع کے اندر جہاں جہاں پہ رپورٹس ہیں وہ ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ان کا ریبٹل دیں گے. اس کے لیے ہمیں آج ٹائم لیا ہم نے. اور لاہور کی صرف بات کروں کہ انہوں نے لاہور میں کوئی انسیڈنٹ رپورٹ نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا، جبکہ 35 وہاں سے رجسٹر ہوئے ہیں. 29 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو ہم نے 77 پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کی طرف سے الیکشن کمیشن میں کمپلینٹ فائل کی، جس کا کمپلینٹ میں خود ہوں، لیکن اس کمپلینٹ کے اوپر بھی کوئی ایکشن کسی قسم کا نہیں ہوا. وہ ساری چیزیں ہم ان کو دیں گے، لیکن اوور آل ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے آج تک صرف لپ سروس ملی ہے. کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ آگے کیا کریں، یہ تو پیچھے ہو چکا ہے اور آپ کے اسکروٹنی اور یہ تمام پروسیس کسی بھی طرح سے چلے مکمل ہو چکا ہے. ہماری استدعا یہ تھی کہ ہمیں اب جو نیکسٹ اپ کمنگ ہمارا سب سے بنیادی کام ہے وہ ٹکٹ جمع کروانا ہے اور اس کے بعد کیمپین کا ہے پروسیس. آج ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کی ہے جس کے اندر ہمیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سیدھی دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ آپ کیمپین نہیں کر سکتے. یہ فیکٹ ہم نے عدالت کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر اس کی طرف آئیں گے. ہم نے استدعا کی کہ ہمیں ان دا مین ٹائم جو ہے وہ آپ اجازت دیں کہ کم از کم ہم کیمپین کر سکیں اور اپنے جو ٹکٹ جمع کروانے کا ہمارا پروسیس ہے اس کو سموتھلی جو ہے وہ کرنے کی انشورنس دی جائے ہر طرف سے. تو اب کیا ڈائریکشنز آج کی سماعت میں دی گئی ہیں جج صاحب کی جانب سے، چیف صاحب کی جانب سے؟ یہ اس ان پرٹیکولر جو یہ دو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نے بار بار کہا، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن نہیں آئی. اب تو صرف کمپلائنس رپورٹ کے ریبٹل اور ان کے جواب کے لیے یہ تاریخ دی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ منڈے کو وہ کیا کرتے ہیں. کون سی تاریخ دی؟ نیکسٹ منڈے تک؟ کافی لیٹ نہیں ہو جائے گا پھر؟ دیکھیں ان دا مین ٹائم یہ سارا پروسیس ہے، اور اگر ہمارے سامنے کچھ اور چیزیں آتی ہیں تو ہم وہ ریکارڈ پہ رکھیں گے. یہ اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سن رہی ہے اور سپریم کورٹ اس کو ہمیں وقت بھی دے رہی ہے. تو یہ وقت جو ہے وہ یقینی طور پہ ہمارے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے. اگر ہماری شکایات ہوں گی اور ان کو ہم ان دا مین ٹائم شکایات درج بھی کرواتے رہیں گے، اور نہیں کریں گے تو پھر ہم سپریم کورٹ کا دروازہ تو ہے ہی ہے. کہا جا رہا ہے کمپین تو کسی کو بھی نہیں کرنے دی جا رہی، نہ پیپلز پارٹی والے اتنے ایکٹیو ہیں، نہ مسلم لیگ نون والے، ایون نواز شریف صاحب خود بھی اندر ہے. دیکھیے جی ان کے پاس تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ کس بنیاد پر لوگوں میں جائیں گے. پی ڈی ایم کی حکومت نے جس طرح سے 16 مہینوں میں جو کیا وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر وہ دوبارہ ان سے ووٹ لینے جائیں. وہ تو ایک ہی نظریے پہ آئے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. وہ ساڈی گل والی کیمپین جو ہے وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ اپنا جو سارا ان کا مشینریاں ہیں، حکومتی مشینریاں اور حکومتی لوگ ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ اثر و رسوخ اپنا دکھا رہے ہیں. تو اس میں ہمیں تو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے. ہماری کیمپین بھی الحمدللہ یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہی ہماری کیمپین ہے. لیکن ہمیں اگر موقع ملے کہ ہم لوگوں کے تک ڈائریکٹلی جا سکیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی وکلاء کی ویسے تیاری نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا سے جو بھی ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہی ہے. تو ویسے ڈاکومنٹڈ کوئی تیاری نہیں ہوتی. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ان سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ کوئی مطمئن کرنے والا جواب نہیں دے پاتے. دیکھیے جی یہ ایک assumption ہے جس کے اوپر میں صرف یہ کہوں گا کہ آج بھی ہم نے 150 صفحے کی یہاں پر دستاویزات جمع کروائی اور پیپر بک جمع کروائی اور ایڈیشنل بھی جمع کروائی. آج ایک پیپر بک سیٹرڈے کو کروائی اور آج پھر ایڈیشنل کروائی. بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی سننے کا موقع دے گا، آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات نہیں کرنے دی جاتی. جب موقع دیا جائے گا تو پھر پورا جواب دیا جائے گا. اور سوشل میڈیا کی چیزیں اس لیے آتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی انڈیا کی خبریں نہیں لگ رہی یا کوئی اسرائیل کی خبریں نہیں لگ رہی، کسی اور ملک کی. ہمارے ملک کا سوشل میڈیا اور ہمارے لوگ خود رپورٹ کر رہے ہیں ود ویڈیو ایویڈنس. تو اس کو ویلیو کرنا چاہیے. جب دوسرا میڈیا تمام ہمارے لیے بند کر دیا گیا تو ہمارے پاس فوراً ہی صرف سوشل میڈیا کا رہ گیا. سوشل میڈیا کو بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہر روز جب بھی کوئی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں تو کبھی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی کوئی تماشا کبھی کوئی تماشا. تو یہ ساری چیزیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا سے اگر اٹھا کے لا رہے ہیں تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو غلط ہو. ٹھیک باتیں لا رہے ہیں، حقائق پر مبنی چیزیں ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویڈیوز پوسٹ کرنے کا فورم، اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سا ٹی وی چینل ہے جو ہماری ویڈیو لگائے گا؟ ڈیجیٹل میڈیا کو تو اندر بین کر دیا، سپریم کورٹ میں آنے ہی نہیں دیتے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جی. یہ بالکل آپ نو مئی کی طرح مذمت کرتے ہیں ایسے زبردست. دیکھیں جی وہ تو جمعے کے جمعے ہونی چاہیے نا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر، کیوں آنے نہیں دیتے اندر؟ میرے خیال سے یہ وقت بدل رہا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے.
बहुत से लोग और भी समझ नहीं पा रहे कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया बिलखुसूस जो है यही अब वो फोरम है जिसके ऊपर लोग रिलाय करते हैं। टीवी चैनल्स का दौर ख़त्म हो चुका है, अब आप लोगों का दौर है, यूट्यूब का दौर है, क्योंकि आप हकीकत दिखाते हैं, उसमें कोई एडिटोरियल चेक नहीं है, किसी किस्म की आपके ऊपर रुकावट नहीं होती। आप एक प्योर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, खबर आती है, आप उसको एज इट इज़ दिखा देते हैं और दुनिया देख रही है और उसके ऊपर खुद से फैसले करती है। तो ये मीडियम ही इसका मुस्तकबिल है और उसको तो ज़रूर हर जगह पे मौका मिलना कल चाहिए। कितने पैसे इकट्ठे हुए सर? मुझे उसकी जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ये जाति की सर अवाम ये कहती है कि पीटीआई वाले सोशल मीडिया पर कंपेन ना किया करें क्योंकि उनकी वजह से सारा इंटरनेट बंद हो जाता है और नुकसान होता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब तरह सारे virtual VPN जलसा लगा करते के हैं। लगे होते हैं जी, अब पहली दफा अच्छे काम हो रहे हैं VPN से। अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है मीडिया का।